پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔ جہانما میں آج کے موضوعات یہ ہیں: امریکہ میں کورونا وائرس ٹیکے کی انسان پر آزمائش، شیخ مجیب الرحمان 100 سالہ تقریبات، وزیراعظم کی ویڈیو میسج کے ذریعے شرکت، کورونا وائرس کا قہر، بیرون دنیا میں متاثرین کی تعداد چین سے زیادہ، افغانستان جنگ و امن میں کورونا وائرس کا پیچ، ہندوستان میں تعلیمی اداروں، تقریبات وغیرہ پر عارضی لاک ڈاؤن، چین میں وائرس کا تقریباً خاتمہ، حکومت نے ووہان سے طبی عملے کو واپس بلانے کے احکامات کیے جاری، اور اسرائیل میں سابق فوجی سربراہ گینٹز حکومت سازی کے لیے نامزد۔ کورونا وائرس کے قہر کی خبروں کے درمیان امریکہ سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ پیر کے روز واشنگٹن کے ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں اس مہلک وائرس کے خلاف انسان پر حفاظتی ٹیکے کی آزمائش کی گئی۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ ادارے کے عہدیداروں کے مطابق اس ٹیکے کی مکمل تیاری میں 12 سے 18 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ دنیا کے سائنسداں اس بیماری کے خلاف جنگ میں پوری شدومد سے مصروف ہیں۔ اخبار بی بی سی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 45 صحت مند رضاکاروں پر اس ٹیکے کی آزمائش کی جائے گی، جس کے لیے رقوم کی فراہمی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس ٹیکے کے لیے کورونا وائرس کے بے ضرر جینیٹک کوڈ کو کاپی کیا گیا ہے۔ اسی اخبار کی ایک خبر کے مطابق شیخ مجیب الرحمان 100 سالہ یوم پیدائش تقریبات کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی ایک ویڈیو پیغام ارسال کریں گے۔ اس سے قبل ڈھاکہ حکومت کے ذریعے کورونا وائرس وبا کے پیش نظر عوامی تقریبات منسوخ کیے جانے کے بعد وزیراعظم کا دورہ بنگلہ دیش منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اخبار حکام کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس معاملوں کے انکشاف کے بعد ملک کے بانی رہنما کی یوم پیدائش تقریبات میں کمی کر دی گئی ہے یا ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 17 مارچ کو منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کے لیے وزیراعظم نریندر مودی سمیت عالمی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ ویڈیو میسج ڈھاکہ میں تقریبات کا حصہ ہوگا، جس کی صدارت وزیراعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ کر رہی ہیں۔ کورونا وائرس کے حوالے سے روزنامہ ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ چین کے بعد اب یہ وائرس بہت تیزی سے دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیل رہا ہے، اور اب ان کیسز کی تعداد چین کے مقابلے بیرون ممالک زیادہ ہو گئی ہے۔ چین کے باہر ان کیسز کی تعداد 87,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ چین کے اندر یہ تعداد 81,000 کے آس پاس رہی ہے۔ خبر کے مطابق سرکاری اعداد و شمار کے تحت متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے اسپین دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چین، اٹلی اور ایران بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین کمیشن کے چیئرمین اورسولا وین ڈر لائن نے اس بلاک کے ممالک میں داخلے کے لیے 30 دن کی پابندی عائد کر دی ہے، سوائے ان لوگوں پر جو اشد ضرورت کے تحت ہی وہاں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یورپی یونین میں طویل مدت سے مقیم یورپی شہریوں کے افراد خانہ، سفارتکار، ڈاکٹر یا صحت کی دیکھ بھال سے تعلق رکھنے والے کارکن اس سے مستثنی ہیں۔ افغانستان میں جنگ اور امن کے عمل میں کورونا وائرس کا پیچ، اس سرخی کے تحت روزنامہ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ اب جبکہ پڑوسی ملک ایران میں اس وائرس کی وجہ سے بحران پیدا ہو گیا ہے، بہت سے افغان افراد اپنے ملک میں اس کی شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ملک میں سرکاری طور پر 21 معاملات کی تصدیق کی گئی ہے، دوسری جانب وہاں اس کی جانچ کا پیمانہ بہت محدود ہے۔ اب تک صرف 250 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس لیے افغان حکام اور قانون سازوں کو اندیشہ ہے کہ متاثرین کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران نے سرحدوں پر نقل و حرکت پر پابندی کے لیے افغان حکومت کی دلیل کو خارج کر دیا ہے، اور 15,000 لوگ روزانہ سرحد پار کر کے افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ وائرس ایسے وقت میں پھیل رہا ہے جب ملک میں جنگ اور سیاسی بحران جاری ہے، جس کی وجہ سے حکومت سازی میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ کووڈ-19 پر کنٹرول رکھنے کے لیے ایک سخت قدم اٹھاتے ہوئے مرکزی حکومت نے تعلیمی اداروں، تفریحی مقامات اور فٹنس مراکز کو 31 مارچ تک بند رکھنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور لوگوں سے کہا ہے کہ ملک کے اندر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سفر پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے روزنامہ ٹریبیون لکھتا ہے کہ کووڈ-19 کے وزراء کے گروپ نے 7ویں بار میٹنگ کی، سوشل
ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں ہدایات جاری کی اور وائرس کو روکنے کے لیے اقدامات تجویز کیے۔ اخبار لکھتا ہے کہ پیر کے روز 4 مزید معاملات سامنے آنے کے بعد ملک میں متاثرین کی تعداد 114 ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت ہند نے یورپی یونین ممالک، یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن کے رکن ممالک، ترکی اور برطانیہ سے آنے والے افراد پر 18 مارچ سے پابندی عائد کر دی ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس نے ووہان کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چین نے پیر کے روز وہاں سے طبی عملے کی بتدریج واپسی کا اعلان کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس سے بدترین طور پر متاثرہ شہر اور ملک سے اس وبا کا تقریباً خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ 1 ماہ بعد ہی کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ جنوری میں بیجنگ حکومت نے 30,000 سے زائد طبی عملے کو تعینات کیا تھا، جس میں قومی عملہ اور عارضی اسپتال شامل ہیں۔ اب ان عارضی اسپتالوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پیکنگ یونین میڈیکل کالج اسپتال کے انفیکشن ڈیزیز کے شعبے میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایسوسیٹ چیف فزیشین کاوے کا کہنا ہے کہ اس مہلک وائرس کا، جس نے 3 ماہ کے اندر لگ بھگ ملک کی رفتار کو تھام لیا تھا، تقریباً خاتمہ ہو گیا ہے۔ روزنامہ ایشین ایج کی ایک خبر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپین میں 1000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد وہاں متاثرین کی کل تعداد 8744 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 9 سے بڑھ کر 297 ہو گئی ہے۔ ایران سے کورونا وائرس کی وجہ سے مزید 129 ہلاکتوں کی خبر موصول ہوئی ہے، جو ایک ہی دن میں مرنے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ اس دوران چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران پر عائد پابندیوں کو فوراً اٹھا لے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے بدتر صورتحال کے بعد یہ پابندیاں غیر انسانی ہیں اور وائرس کے خلاف ایران کی جنگ اور اقوام متحدہ و دیگر تنظیموں کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد میں یہ رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اخبار آگے رقم تراز ہے کہ مقامی حکام کے ذریعے اپنائے جانے والے الگ الگ اقدامات اور طریقہ کاروں کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ خیال رہے کہ پوری دنیا میں اس مہلک وبا کے متاثرین کی تعداد 1,70,000 اور اموات کی تعداد 6,500 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اس وبا کی شدت کے پیش نظر عراق نے 1 ہفتے کے کرفیو کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد سپر مارکیٹس میں خریداری کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عراق کی وزارت صحت کے مطابق وہاں متاثرین کی تعداد 124 اور اموات کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ روزنامہ ایشین ایج اسرائیل کے تعلق سے رقم تراز ہے کہ اسرائیل کے سابق فوجی سربراہ کو پیر کے روز حکومت سازی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن کورونا وائرس سے جنگ کے لیے ہنگامی محاذ پر ان کے سخت حریف بنجامن نتنیاہو سے مزید بات چیت متوقع ہے۔ اعتدال پسند بلیو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ گینز نے اتحاد کے لیے اپیل کی ہے اور وزیر اعظم نتنیاہو پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ اسرائیل کو 1 سال سے کم وقفے کے اندر 3 غیر فیصلہ کن انتخابات کے بعد بھی شدید سیاسی تعطل کا سامنا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔